بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی درس مثنوی کی 61ویں نشست ہے۔ 60ویں نشست میں ہم نے پڑھا تھا، مولانا روم ایک نیا موضوع شروع کر رہے تھے۔ آپ نے حکیم ثنائی کے ایک شعر کے ذریعے گزشتہ کی نشست میں ہم نے کی، اور حکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بھی مختصر ہم نے گزشتہ کی نشست میں سنا۔ اب اس موضوع کو اپنا گفتگو کا محور بناتے ہوئے اب مولانا روم آگے کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ایک حدیث شریف بھی ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم نے گزشتہ کی نشست میں پڑھا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سعدا لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، سعد بہت زیادہ غیرت مند ہے اور سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور میرے سے زیادہ غیرت مند اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اب یہاں پر غیرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیرت مند ہے، غیرت مندی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کا غیرت مند ہے، اور بندوں کو کس طرح کی غیرت رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے آپ، جملہ عالم زاں غیور آمد کے حق، برد در غیرت بری عالم سبق۔ تمام دنیا اسی لیے غیرت مند بنی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس غیرت مندی میں ساری دنیا پر سبقت لے گیا۔ ساری دنیا کی غیرت بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سامنے چھوٹی ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ ہم اگر غیرت نہیں رکھتے تو ہم بے غیرت ہیں۔ بے غیرت آدمی اسی کو کہتے ہیں نا جس کے پاس غیرت نہ ہو۔ اگر آپ کسی کو دھتکاریں لیکن وہ پھر پلٹ کر آئے تو اس وقت کہا جاتا ہے اے کتنا بے غیرت انسان ہے، میں نے 10 مرتبہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ پھر بھی وہ آتا جاتا ہے۔ اس نے اپنی عزت کا پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا۔ جو آدمی اپنی عزت کا لحاظ نہیں رکھتا اسی کو بے غیرت کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عزت کا بڑا، اپنے مقام کا بڑا لحاظ رکھتا ہے، اور دنیا والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کسی قدر عکس یا اس صفت کی پرچھائی موجود ہے، لیکن اتنی کم مقدار میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی غیرت کو بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اونچو جانستو جہاں چوں کالبد از جہاں پذیر و نیک و بد۔ وہ جان کی طرح ہے اور دنیا جسم کی طرح ہے۔ غیرت مندی میں اللہ تعالیٰ جان کی طرح ہے اور مخلوق جسم کی طرح ہے۔ اب یہ جسم اور جان کا کیوں آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے حرکات و سکنات میں روح کے تابع ہوتا ہے، روح جیسا کہتی ہے جسم ویسے ہی کرتا ہے، اور جب تک روح موجود ہے جسم زندہ ہے، حرکت کرتا ہے۔ سارا نظام جسم روح کی موجودگی کی وجہ سے چلتا رہتا ہے۔ ایک بار جسم سے اگر روح نکل گئی تو اب جسم کسی کام کا نہیں رہا۔ تو چونکہ دنیا کے معاملات بھی، کائنات کے سارے معاملات بھی، سارے احوال بھی مشیت الہی کے تابع ہیں، جو مشیت میں ہوتا ہے دنیا کے سارے کام ویسے ہی انجام پاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ مثال دی، جیسے انسانی جسم جان کے اشاروں پر کام کرتا ہے، اس کے تابع ہو کر کام کرتا ہے، ویسے ہی غیرت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سامنے بندوں کی غیرت چھوٹی ہے اور مشیت الہی کے تحت کام کرتی ہے، اسی لیے اس کو جان کہا گیا، ساری دنیا کو جسم کہا گیا۔ کالبد از جاں پذیرو نیکو بد، یعنی جسم جان سے نیکی اور بدی قبول کرتا ہے۔ اگر جسم کوئی برائی کر رہا ہے تو اشارہ تو وہیں سے ہوا ہے، اچھائی کر رہا ہے اشارہ تو وہیں سے ہوا ہے۔ جو کچھ جسم کام کرتا ہے اشارہ جان سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے۔ جب تک
آپ کا دماغ فلاں کام کرنے کا نہ چاہے، آپ کا جسم کوئی کام نہیں کرتا۔ جیسے ہی دماغ سے حکم ہو گیا ہاتھ اٹھاؤ، جسم نے خود بخود اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ دماغ نے آپ کو حکم دیا کہ ادھر نظر کرو، فوری جسم نے اس کی تعمیل کر دی اور فوری نظر ادھر اٹھ کر چلی گئی۔ تو جو انسٹرکشنز ملتے ہیں اعضائے جسمانی اسی طرح اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہر کے محراب نمازش گشت عین، سوئے ایما رفتنش میداں تو شین۔ جس کی نماز کی محراب اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے، اس کا ایمان سوئے ایمان رفتنش، ایمان کی طرف اس کا جانا، میداں تو شین، اس کو تو سمجھ، شین، شین کہتے ہیں عیب کو۔ تو جو مشاہدے کی منزل میں آ جائے، اب یہاں اس کی ذات ہو، نماز کی محراب اللہ تعالیٰ کی ذات ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہو تو مشاہدے میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کو یقین کی دولت حاصل ہو جائے، تو اب اس کے بعد وہ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے اسلام، وہاں سے آدمی مسلمان بنتا ہے، اس کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے ایمان، ایمان حاصل ہونے کے بعد وہ مومن بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک اعرابی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، یہ مت کہو کہ تم ایمان لائے ہو، بلکہ ابھی تو تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے اندر داخل کہاں ہوا ہے۔ تو پہلے اسلام کے درجے میں آتا ہے، اس کے بعد ایمان کے درجے میں آتا ہے، اس کے بعد جب ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ یقین کے درجے میں آتا ہے۔ تو اب یقین میں بھی پھر درجے ہیں، 3 درجے ہیں یقین میں بھی، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ تو جو مشاہدے کی منزل ہوتی ہے وہ تو علم الیقین سے بھی آگے کی ہے۔ تو جو آدمی مشاہدے کی منزل میں پہنچ جائے وہ ایمان کی منزل میں کیوں آئے جبکہ وہ پہلے والی منزل ہے؟ تو ایمان کی طرف اس کا جانا عیب ہوتا ہے کیونکہ وہ یقین کی منزل میں ہے۔ یقین اصل میں اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی چیز سے متزلزل نہ ہو، ایمان میں ذرا برابر بھی جنبش نہ آئے، اس قدر مضبوط ہوتا ہے یقین، اس کو یقین کہتے ہیں، اور یقین ہی دین کی اساس ہے۔ ایمان یقین تک پہنچانے کے لیے مدد کرتا ہے، یقین سے پہلے کا درجہ ایمان ہے، ایمان یقین کی منزل میں لے جانے کے لیے مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا ہر آدمی ایمان سے یقین کے درجے پر نہیں پہنچتا، کوئی پہنچتا ہے، سب کو نہیں ملتی ہے وہ یقین کی منزل۔ مشاہدات اور مراتب کے لحاظ سے بھی پھر اس کے 3 درجے بنتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اگر کسی چیز کے بارے میں علم دلیل کے ذریعے حاصل ہو کہ اس کے اندر کوئی شک اور تردد باقی نہ رہے تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اگر یہ علم دلیل اور برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو تب یہ عین الیقین کی منزل ہوتی ہے، یعنی مشاہدہ دراصل عین الیقین کی منزل ہے۔ لیکن اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور کمی بیشی کے بغیر جو چیز جیسی ہے بالکل حقیقی وہ چیز اس کی تہ کا کسی کو علم ہو جائے تو اب اس کو کہیں گے حق الیقین۔ اب دیکھیے یہ چونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اتنی آسانی سے یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں آپ کو 1-2-3 مثالیں دیتا ہوں یقین کے ان منزلوں کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ انگور، ایک لفظ ہو گیا انگور، اور انگور کی تعریف بھی میں نے بیان کر دی کہ انگور کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تو آپ نے یقین کر لیا میری بات سن کر، یہ ہے علم الیقین۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہاڑ پر جا کر، باغ میں یا کسی اور جنگل میں جا کر انگور کی بیل دیکھی، اب اس بیل کے اوپر انگور کے خوشے لٹکتے ہوئے دکھائی دیے، تو آپ نے اس خوشے کو اپنے ہاتھ سے توڑا، اس کی بو سونگھی، اس کا ذائقہ چکھ لیا، اس کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ انگور کیا ہوتا ہے، یہ ہے
عین الیقین. اب تک تو پہلے منزل میں کیا تھا کہ میں نے جو کہا تھا آپ نے سنا اور اس پر یقین کر لیا. یہ تھی علم الیقین کی منزل. اس کے بعد آپ نے خود دیکھا، جا کر چکھا، سونگھا، سب کیا. یہ ہوتا ہے عین الیقین. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ صرف یہ کہ مزہ چکھتے ہیں، کھاتے ہیں اس کو، آپ نے اس کے بعد بھی اس کا بھی علم حاصل کر لیا کہ انگور کی بیل میں انگور لگتے کیوں ہیں، زمین سے انگور میں وہ مخصوص قسم کی مٹھاس یا پھر کھٹاس یا اس کے ذائقے میں جو قدرتی ذائقہ ہوتا ہے اس کے اندر کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں، کیا اس کے بینیفٹس ہیں، کیا اس کے اندر قدرتی عناصر ہیں جو انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اس کی پوری ریسرچ آپ نے کی. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ انگور ہے اور مجھے یقین ہے. یہ ہے حق الیقین. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ تیرے مردے کو زندہ کرنے کی جو صفت ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے؟ اولم تؤمن، کیا میرے مردوں کو زندہ کرنے کے قدرت کے بارے میں تو جانتا نہیں ہے؟ کیا اس پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، یقیناً ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. گویا کہ میں علم الیقین کے درجے سے حق الیقین کے منزل تک جانا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں سب کچھ. منزل علم الیقین سے حق الیقین تک چلی جائے. یہ ہے یقین کے مدارج. اب ایک اور میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے، آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ میری طرح کا کوئی شخص یہاں سامنے کھڑا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا کھڑے ہوئے شخص کو. وہ اتنا جانتا ہے کہ میرے سامنے ایک انسان ہے جو بالکل ہو بہو میری طرح ہے. وہ دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے. اس کو یقین ہے نا اس بات کا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یقین ہے اس بات کا کہ کوئی ہے جو دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ علم الیقین ہے. اگر دیکھنے والے کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہے، تو کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود میں ہوں اور میرا عکس مجھے دکھائی دے رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، لیکن آئینے کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرا عکس ہے. جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے ایک عمر کے بعد کہ یہ ان کا اپنا عکس ہے. عین الیقین کے درجے پر تو پہنچ جاتے ہیں. لیکن آئینہ ہوتا کیا ہے، شیشہ کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، شیشے میں کیوں دکھائی نہیں دیتا، آئینے میں کیوں دکھائی دیتا ہے، یہ نہیں معلوم نا ان کو. ریفلیکشن کیا ہوتا ہے، ریفریکشن کیا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں معلوم ان کو. تو اس لیے وہ کیا ہے، عین الیقین کی منزل تک تو پہنچتے ہیں، حق الیقین میں نہیں پہنچتے. اس کے بعد جب انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، آئینے کی حقیقت کو پہچانے، عکس کیا ہوتا ہے وہ پہچانے، ریفریکشن اور ریفلیکشن کے درمیان کیا فرق ہے وہ جان لے، اس کے بعد اس حالت کو کہتے ہیں حق الیقین. تو یہ درجے ہیں، اور یہ یقین کے تینوں درجوں کے نیچے ایمان ہے. ایمان تو غیب پہ ہوتا ہے. یہاں تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا کوئی گزر ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے. تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، وہ غیب کی منزل میں کہاں ہوگا؟ تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جس کی نماز کی محراب خود ذات ہے، اس کا ایمان کی طرف لوٹ کے جانا عیب ہے. یہ ہے اصل مطلب. ہر کے محراب نمازش گشت عین، سوئے ایمان رفت نشمی دانت شین. ہر کے شد مر شاہ را او جامدار، ہست خسراں بہر شاہش اتجار. اب جو شخص بادشاہ کا محتمم توشہ خانہ بن جائے، اس کا بہت ہی قریبی آدمی بن جائے، بہت ہی قریبی آدمی بادشاہ کے توشے خانے کے مقام محتمم ہوتا ہے. بھائی وہ کھانا دیتا ہے تو بادشاہ کھاتا ہے. کتنا بڑا قریبی آدمی ہوگا، ورنہ کوئی زہر کھلا دے تو. بادشاہ لوگ بہت ڈرتے ہیں، احتیاط سے کھاتے ہیں، بھروسے والے آدمی کا ہی کھاتے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ کا نہیں کھاتے. اب یہاں جو شخص بادشاہ کا محتمم توشہ خانہ ہو جائے، انچارج آف دا کچن بن جائے، اتنی قربت بادشاہ کی اس کو حاصل ہو، ہست خسراں بہر شاہ اتجار، کیا ایسا شخص بادشاہ کے لیے تجارت کرنے کے لیے نکلے گا؟
تجارت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بھی بھیج دیتا ہے بادشاہ۔ مطلب جب بڑا کام آپ کے ذمے ہے، جب بڑا کام آپ کو دیا گیا ہے، بڑے مسند پہ آپ کے بڑے منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے، تو چھوٹا کام نہیں کرنا، یہ غیرت مندی کے خلاف ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بادشاہ کا محتمم ہو توشے خانے کا، اس کا بادشاہ کے لیے تجارت کے لیے جانا اس کا نقصان ہے، یہ غیرت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اپنی عزت کا احترام کرو۔ اب آپ اپنی عزت کو تو آپ نے چھوڑ دیا، ذلت کا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا ہے دنیا میں، آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود دیا ہے، تو اس کی پاسداری کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے تکبر، ایک چیز ہوتی ہے عاجزی انکساری۔ تکبر بہت خراب چیز ہے، عاجزی انکساری تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن عاجزی انکساری کے نام پر اللہ کی دی ہوئی غیرت کو آپ پامال نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ بھی غیرت مند ہے، وہ خود غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیرت مند ہے، حدیث میں آپ نے پڑھا کہ میں بھی غیرت مند ہوں۔ ہر کے بعد سلطان شود او ہم نشیں، بر درش ششتن بود حیف و غبی، جو بادشاہ کا ہم نشین ہو جائے، ہر کے بعد سلطان شود او ہم نشین، جو بادشاہ کا ہم نشین ہو جائے، ساتھ بیٹھنے والا ہو جائے، اس کی محفلوں میں اس کے کلوز رہنے والا ہو جائے، اس کا دروازے پر جا کر بیٹھ جانا قابل افسوس اور نقصان کی بات ہے۔ دروازے پر تو باہر کے لوگ بیٹھتے ہیں، جن کو اندر انٹری نہیں ہوتی، جن کو خانے میں انٹری نہیں ہے، اندرون خانہ انٹری نہیں ہے، داخلہ نہیں ہے، ان کو باہر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اندرون خانہ داخلہ ہے اور آپ پھر بھی جا کے عام لوگوں کی طرح باہر بیٹھ رہے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو مشاہدے کی جو منزل ہے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اندرون خانہ والی بھی بات ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہے یہ، اور آپ ہیں کہ اس مشاہدے والی منزل کو چھوڑ کے پھر ایمان کی منزل پہ کیوں آئیں، جو غیب پر ہے، ایمان بالغیب والی ہے۔ دست بوسش چون رسید از بادشاہ، گر گزیند بوس پا باشد گناہ۔ اب جس کو ہاتھ چومنے کی پرمیشن مل گئی ہے، وہ پاؤں کیوں چومے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی بڑی چیز مل گئی ہے، وہ چھوٹی چیز کیوں کرے؟ اور اگر بڑی چیز کو چھوڑ کر آپ چھوٹی چیز کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ ہے۔ یعنی گناہ اس سینس میں ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے، تو آپ کو بھی غیرت مند رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی پہنچ اوپر تک ہے اور آپ نیچے والوں سے مانگ رہے ہیں، بڑا بااثر آدمی آپ کی بات سننے تیار ہے، آپ جو بولے سنتا ہے، اور آپ اس کو نہیں بول کے اس کے ماتحت آدمی سے بول کے کام کرا رہے ہیں، اس کو اچھا لگے گا؟ اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ پہلے تو میں تمہاری سنتا ہوں نا، مجھے کیوں نہیں بولتے؟ کیوں ان کو بول رہے ہو؟ چوں بیابی دست گردے پا مگرد، ہست سربازی نشان مرد مرد۔ جب تو ہاتھ پالے تو پیر کے چکر میں مت رہے، ہاتھ اگر تجھے مل جائے تو پیر کے چکر مت کاٹ۔ سر دینا بڑے بہادر کی علامت ہوتی ہے۔ ہست سربازی نشان مرد مرد، مرد مرد کو آپ نے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ نشان مرد کافی تھا، مرد کی نشانی، نشان مرد مرد، یہ فارسی زبان کا ایک طریقہ ہے، جب کسی لفظ کے معنی میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ کو دوہرا دیتے ہیں، کبھی مرد مرد کہتے، کبھی مردان مرد کہہ دیتے ہیں، مردوں کا مرد۔ ہم بھی بعض وقت اپنی زبان میں استعمال کرتے رہے، بھائی وہ مردوں کا مرد ہے۔ مردوں کا مرد کیا بات بھائی؟ مطلب مرد ہی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا مبالغہ کا سنس ہوتا ہے۔ جیسے شہنشاہ کا لفظ ہے، شہنشاہ کا لفظ بنا ہے فارسی لفظ شاہان شاہ سے، اگرچہ کہ شاہان شاہ ایک مرکب لفظ ہے، لیکن اس کو مفرد بنا دیا گیا ہے شہنشاہ۔ تو شاہان شاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، بعض لوگ کہتے ہیں شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، بالکل غلط۔ شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ کسی قیمت پہ نہیں ہوتا، شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا بادشاہ، جس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ چھوٹے قریے کا، چھوٹی بستی کا، ایک چھوٹے ملک کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سلطنتیں وسیع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں شہنشاہ۔
بادشاہوں کا بادشاہ، بعض لوگ عربی لفظ ملک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ کر دیتے ہیں، بالکل غلط۔ ملک الاملاک جو جس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ملک الاملاک منع کیا گیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ یہ نام مت رکھو۔ تو لوگ اس کو شہنشاہ کے اوپر لا کر کہہ دیتے ہیں کہ شہنشاہ بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، وہ جہالت ہے۔ ملک الاملاک کا ترجمہ ہے ہی نہیں شہنشاہ، ایک فارسی لفظ ہے، اس کو فارسی علم کے ذریعے جانو۔ آپ عربی دانی کو فارسی دانی میں ملا کر الفاظ کا فیصلہ کریں گے تو کہاں سے ہوگا؟ جیسے مرد، بہت بڑا مرد جس کی مردانگی مضبوط ہے، تو اس میدان میں اپنا سر دے دینا بہت بڑے بہادر آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ کمزور لوگ اس میدان میں اپنا سر نہیں دیتے۔ عشق کے میدان میں گرچہ سر برپا نہادن خدمت است، پیش آن خدمت خطا و ذلت است۔ اگرچہ پیروں کے اوپر سر رکھ دینا بھی ایک قسم کی خدمت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ پیش آن خدمت خطا و ذلت است، لیکن اس خدمت کے مقابلے میں غلطی اور لغزش ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو خدمت ہوتی نا، وہ ہوتی ہے جو ذمہ داری دی جائے وہ پوری کرنا، جو کام دیا جائے وہ پورا کرنا۔ اعلیٰ مرتبہ چھوڑ کر آپ ادنا مرتبہ اختیار کریں گے اور اس کو خدمت کہیں گے تو نہیں چلے گا، یہ غیرت کا سبب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خادم تصور کرتے ہیں اور سچا خادم بننا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی خدمت کریں۔ نہیں، میں تو عاجزی ان کے ساری والا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ کر لیتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا ذرا میرے ہاتھ دابو، آپ کہنا نہیں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، آپ کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تو پاؤں دابتا ہوں۔ ایسا نہیں، جو کہا گیا وہ کرو۔ جب آپ کو اتنا اختیار دیا جا رہا ہے کہ ہاتھوں تک پہنچنے کا، تو آپ پاؤں کے اوپر جانا کیوں چاہتے ہیں؟ شاہراہ غیرت بود برہر کے او، بو گزینت بعد ازاں کہ حدید رو۔ بادشاہ کو اس پر غیرت آئے گی کہ جو خوشبو اختیار کرے اور اس پہ اکتفا کر لے، جبکہ اس نے چہرہ دیکھ لیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی، کچھ لوگوں کی پہنچ پیچھے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پہنچ آگے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مولانا روم نے بھی اس تعلق سے بیان کیا تھا کہ دلہن ہوتی ہے، دلہن کو اگرچہ کہ خواتین باراتی جو ہوتے نا وہ دولہے سے پہلے دیکھتے ہیں، خواتین باراتی دلہن کو دولہے سے پہلے دیکھتے ہیں، دولہا تو بعد میں دیکھے گا، لیکن پہنچ ان کی ایک لمٹ تک آ کے ختم ہو جائے گی، دولہے کی اتنی پہنچ تھوڑی ہوگی باراتیوں کی۔ تو ویسی آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جس نے چہرہ دیکھ لیا، وہ کچھ لوگ تو صرف خوشبو سونگھنے پر اکتفا کرتے ہیں، ان کو چہرہ دیکھنے کی پہنچ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو بازو سے گزرتی ہوئی دلہن کے خالی خوشبو سونگھ کے ہی خاموش پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی پہنچ وہیں تک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو چہرہ دیکھنے تک کی پہنچ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اور زیادہ پہنچ ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے چہرہ دیکھ لیا ہے اس کو خوشبو سونگھنے پر اکتفا کیوں کرنا چاہیے؟ بادشاہ کو خود اس پر غیرت آئے گی کہ میں نے تجھے اپنا دیدار کرایا، میں نے تیرے اوپر اتنی مہربانیاں کی، اور تو ہے کہ خوشبو سونگھنے پر اکتفا کرتا ہے۔ تو آپ مثال دے رہے ہیں غیب اور مشاہدے کے درمیان فرق۔ غیب والا وہ ہوتا ہے جس نے خوشبو سونگھنے پر اکتفا کیا، اور مشاہدے والا وہ ہوتا ہے کہ جس نے چہرہ دیکھ لیا۔ غیرت حق بر مسل گندم بود، کاہ خرمن غیرت مردم بود۔ اللہ کی غیرت، اب یہاں پر غیرت کا جب تذکرہ نکل رہا ہے، بندوں کی غیرت اور اللہ کی غیرت دونوں کے درمیان کا فرق بھی بتا رہے ہیں۔ غیرت حق بر مسل گندم بود، اللہ کی جو غیرت ہے وہ مثال میں گیہوں کی طرح ہے۔ کاہ خرمن غیرت مردم بود، اور بھوسے کی طرح ہے انسانوں کی غیرت۔ بھوسا جو گیہوں کے اوپر سے نکال دیا جاتا ہے، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت کے سامنے۔ بھوسا چونکہ بے قدر ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، پھینک دیتے ہیں اس کو، زیادہ سے زیادہ اس کو کچھ دھونے کرنے کے کام میں لا لیتے، اس سے زیادہ پر کوئی کام نہیں۔ اکثر لوگ تو پھینک ہی دیتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بالکل انسانی غیرت کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن جو مشاہدے کی منزل میں ہوتے ہیں، وہ قرب کی منزل میں ہوتے ہیں، وہ اپنی غیرت کی نہیں اس کی غیرت کا خیال کرتے ہیں۔ اصل غیرت ہا بدانی دز الہ، آن حلقاں فر حق بے اشتباہ۔
غیرتوں کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے، یہ سمجھ لو، غیرت نکلتی وہاں سے، روٹ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اور لوگوں کی جو غیرتیں ہیں وہ جیسے کہ شاخیں ہیں جھاڑ کی، اللہ تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ جڑ ہے، اور مخلوق کی جو غیرت ہے وہ جھاڑ کی شاخیں ہیں، جڑ سے ہی نکلتی ہیں۔ اور لوگوں کو نظر آنے والی چیزیں شاخیں ہوتی ہیں، جڑ نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ شاخوں کا وجود ہی جڑ کی وجہ سے ہے۔ شرح ای بے گزارم و گرم گلا از جفائے آنگارے دہ دلا۔ میں اب اس کی شرح چھوڑتا ہوں، اب جو کچھ میں بات بیان کر رہا ہوں اب میں اس کو یہاں پر روکتا ہوں۔ اب یہاں سے میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ شکوے گلے کروں، کچھ شکایتیں، کچھ گلے کروں، اپنے محبوب سے کچھ گلے کروں، گلے شکوے۔ از جفائے آنگارے دہ دلا، اور اس 10 دل والے محبوب کی جفاؤں کا ذکر کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ 10 دل والے کہہ رہے ہیں۔ 10 دل والے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرح کا دل اللہ کا دل نہیں ہے، ویسا اللہ کو تو دل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح ہمارے دل کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو وہاں تو جسم ہی نہیں ہے نا، دل کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور یہاں تو 10 دل کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر دل سے مراد اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں، اور 10 سے مراد بھی 10 نہیں ہیں بلکہ ایک اشارے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، مختلف شانیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس مختلف شان والے محبوب سے شکوے شکایت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ نال میرا نالہا خوش آیدش، از دو عالم نالا و غم بایدش۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے۔ نال میرا نالہا خوش آیدش، از دو عالم نالا و غم بایدش۔ دونوں جہاں سے بھی، دونوں عالم سے بھی اس کو زیادہ پسند ہے رونا، اسی لیے روتا ہوں، اسی لیے وہ مجھے جفائیں دیتا ہے تاکہ میں روؤں، وہ مجھے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ میں روؤں اور میرا رونا اس کو پسند آئے۔ جیسا میں نے ایک شعر میں بیان کیا تھا، نت نئے طریقوں سے وہ رلاتے رہتے ہیں، کیوں پسند ہے میری ہچکیاں نہیں معلوم۔ نت نئے طریقوں سے وہ رلاتے رہتے ہیں، کیوں پسند ہے میری ہچکیاں نہیں معلوم۔ اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، ان کو ہمارا رونا پسند بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہمارے رونے سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے، ہمارے دلوں کی گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ چون نالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلق مستان او۔ اور اس کے ناز و انداز کی وجہ سے، اس کے جو ناز و انداز ہیں مخلوق کے ساتھ، کبھی آرام دے رہا ہے، کبھی سکون دے رہا ہے، کبھی تکلیف میں ڈال رہا ہے، کبھی بیماری دے رہا ہے، کبھی شفا یاب کر رہا ہے بندوں کو۔ جب ظلم برداشت کے قابل نہیں ہوتا بندوں کے لیے تو وہ فوراً اپنے جفا کو کم کر دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ جب بندے کی بساط بڑھ جاتی ہے، اس کا ظرف بڑھ جاتا ہے تو تھوڑی زیادہ کر دیتا ہے۔ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر، تیرا ظرف بڑھ گیا ہے اب تھوڑا اور میں اضافہ کرتا ہوں۔ یہ اس کے ناز و انداز ہے۔ جہاں دیکھتا ہے کہ بندہ میرا اب مایوسی کے دلدل میں کہاں پہنچ جائے گا، اگر میں اس سے زیادہ اس کو تکلیف میں ڈالوں تو ہو سکتا ہے وہ مایوس ہو جائے، اس کی تکلیفیں کم کر دیتا ہے۔ اور جب آرام سکون دیتا ہے تو بندہ اپنے میں سے باہر ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، فوری اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں تاکہ پھر وہ روئے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی گندگیوں کو دل کی صاف کرے۔ اس کو کہتے ہیں ناز و انداز۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے ناز و انداز ہے، اس کی وجہ سے میں کڑوے آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ کیوں نہ بہاؤں؟ چوں نیم در حلقے مستانے ہو، اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں داخل نہ ہوں؟ کیونکہ عشق میں تو رونا ضروری ہے۔ میں جب تک روؤں گا نہیں، عاشقوں کے حلقے میں داخل کیسے ہوں گا؟ عاشقوں کے زمرے میں میرا نام کیسے آئے گا ان کی فہرست میں؟ اور عاشقوں کی فہرست میں جانے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، اور جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی کوئی اس زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور شعر میں نے بیان کیا، سیقل دل کے لیے اشک ندامت چاہیے، ندامت کے آنسو چاہیے دل کی صفائی کے لیے۔ سیقل دل کے لیے اشک ندامت چاہیے،
اس لیے وہ چاہتے ہیں مجھ کو روتا دیکھنا، اس لیے چاہتے ہیں وہ کہ تم روتے رہیں تاکہ تمہاری صفائی ہوتے رہے۔ چون نباشم ہم چو شب بے روزے او، بے وصال روئے روز افروزے او، اس کے دن کے بغیر میں رات کی طرح کیوں نہ ہو جاؤں، اس کے دن کو روشن کرنے والے چہرے کے وصال کے بغیر۔ مطلب کیا اس کا؟ چون نباشم ہم چو شب بے روزے او، بے وصال روئے روز افروزے او۔ اس شعر میں دوسرے والے مصرے کو میں پہلے سمجھاتا ہوں تاکہ پہلا والا مصرع آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ بالکل دن کی طرح ہے، روشن۔ تو اس روشن چہرے کے دیدار کو حاصل کیے بغیر میری دنیا ایسی اندھیری ہے جیسے رات۔ اب ایک دیکھیے آپ، چوں نباشم ہم چو شب بے روزے ہو، اس کے دن کے بغیر میں رات کی طرح کیوں نہ ہو جاؤں، میری زندگی اندھیری کیوں نہ ہو جائے گی اگر اس کا دیدار مجھے نہ ہوگا تو۔ دن سے مراد اس کے چہرے کا دیدار، اور رات سے مراد دیدار سے محرومی اور اندھیرا۔ تو وہ مجھے دیدار کراتا ہے تو میری زندگی میں دن ہوتا ہے، اور جب وہ دیدار سے محروم کر دیتا ہے تو زندگی میں رات ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا چہرہ ہی روشنی دینے والا ہے، اس کے چہرے سے ہی دن ہوتا ہے۔ ناخوش او خوشبو در جان من، جاں فدائے یار دل رنجان من۔ جو چیز بھی وہ مجھے دیتا ہے، بھلے ہی وہ میرے لیے ناگوار چیز ہو، لیکن میری جان کو وہ بھی گوارا ہے۔ ناخوش او خوشبو در جان من، یہاں تک کہ اس کی ناخوشی بھی اگر اس کی خوشی کے لیے ہے تو وہ بھی مجھے خوش ہے۔ اگر اس کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ میرے سے ناخوش ہو جائے تو میری خوشی اسی خوشی میں ہے کہ وہ خوش، تاکہ اسی میں وہ خوش ہو جائے۔ خوشی میں خوش ہو جانا یہ تو بات ہے ہی ہے، سب جانتے ہیں، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تیری خوشی اس میں ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاں فدائے یار دل رنجان من۔ اب دیکھیے آپ کیسے کس انداز سے فرماتے ہیں، شاعرانہ انداز دیکھیے۔ میں اپنے دل دکھانے یار پر میری جان قربان، سبحان اللہ، میرے دل دکھانے والے یار پر میری جان قربان۔ سبحان اللہ۔ عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بہر خوشنودی شاہ فرد خیش۔ میں اپنے رنج اور اپنے درد کا بھی عاشق ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اپنے محبوب کا ہی عاشق ہوں، بلکہ اس کا دیا ہوا درد، اس کا دیا ہوا رنج اگر میرے پاس ہے تو میں اس کا بھی عاشق ہوں۔ اور یہ اس لیے ہے بہر خوشنودی شاہ فرد خیش، وہ جو بے مثال میرا بادشاہ ہے اس کی خوشنودی کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ خاک غمرا سرم سازم بہر چشم، تاز گوہر پر شود دو بہر چشم۔ اور میں اسی غم کو مٹی کی شکل، آپ کہتے ہیں غم کی مٹی، کہتے ہیں خاک غمرا، غم کی خاک، سرما سازم، میں سرما بنا دیتا ہوں آنکھوں کے لیے۔ غم کے مٹی کو میں سرمے میں کنورٹ کر کے آنکھوں میں لگا لیتا ہوں۔ واہ، خاک غمرا سرم سازم بہر چشم، تاز گوہر پر شود دو بہر چشم، تاکہ زے گوہر پر شود، تاکہ میں گوہر سے، موتیوں سے پر کر دوں دو بہر چشم، آنکھوں کے دونوں سمندروں کو۔ میں اپنی آنکھوں کے دونوں سمندروں کو ان موتیوں سے بھر دوں، اور وہ موتی کیا ہیں؟ واہ، آنسو ہیں۔ اسی لیے میں غم کی خاک کا آنکھوں میں سرما لگاتا ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے آنکھوں میں وہ موتی آئیں، جس کو آنسو کہتے ہیں۔ اشک کہاں از بہر او بارند خلق، گوہرستو اشک پندارند خلق۔ لوگ جو آنسو اس کے لیے بہاتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور لوگ ان کو آنسو سمجھتے ہیں، وہ آنسو نہیں ہیں، وہ تو موتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اصل میں موتی ہیں اور لوگ ان کو آنسو سمجھتے ہیں۔ اشک کاں از بہر او بارند خلق، گوہرستو اشک پندارند خلق۔ وہ تو گوہر ہیں اور لوگ اس کو آنسو سمجھتے ہیں۔ من ز جانے جاں شکایت می کنم،
من نیم شاکی روایت میں کنم. اب یہ جو میں شکوے شکایتیں گلے کر رہا ہوں اپنے محبوب سے، تو یہ مت سمجھو کہ میں اپنے جانے جا کی شکایت کر رہا ہوں، اپنے محبوب کی شکایت کر رہا ہوں. جیسے میں نے خود ابتدا میں کہا تھا کہ آؤ کچھ گلے شکوے کرتے ہیں، تو کوئی اب یہ نہ کہے کہ یہ عاشق ہو کر شکایتیں کر رہا ہے. آپ کہتے کہ نہیں، من نیم شاکی، میں شک کرنے والا نہیں ہوں، شکایتیں کرنے والا نہیں ہوں، روایت میں کنم، اپنے حال کی روایت پیش کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میری کیفیت کو. دل ہمی گوید ازو رنجیدہ ام، وز نفاق سست می خندیدہ ام. دل کہتا ہے کہ میں اس سے رنجیدہ ہوں، اس کے جو ظلم و ستم ہیں، جو اس کی دی ہوئی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے میرا دل تو کہتا ہے کہ میں اس سے رنجیدہ ہوں. وز نفاق سست می خندیدہ ام، یہ اس کا کمزور نفاق ہے اور اس نفاق پہ میں ہنستا ہوں. کیوں؟ دل تو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے جور و ستم پہ رنجیدہ ہوں، جبکہ دل خود جانتا ہے کہ میں رنجیدہ نہیں ہوں، خوش ہوں. تو یہ تو نفاق ہو گیا نا. میری بیان کو یہ مت سمجھو کہ میں عام لوگ جو شکوے شکایتیں کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں میں اس طرح کا بیان کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے. یہ تو صرف اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، ورنہ شکایتوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ جب آدمی خود کسی چیز سے خوش ہو جائے تو شکایت کیا کرے گا؟ تو ہے تو نہیں شکایت، لیکن بول رہے ہیں کہ میں شکایت کر رہا ہوں. یہ تو ایک کمزور نفاق ہے، نفاق سست. راستی کن اے تو فخر راستاں، اے تو صدر و مندرت را آستاں. اے وہ ذات، اے تو فخر راستاں، کہ تو سچے لوگوں کا فخر ہے. راستی کن، سیدھا چل. کیوں یہ جو حقیقت میں ہے وہ بیان کر دے. کیوں شکوے شکایت کر رہا ہے جبکہ تو خود جانتا ہے کہ تیرے اندر کوئی شکوے شکایت نہیں ہے، تو خوش ہے. تو پھر بات بھی سیدھی بیان کر، کیوں شکوے شکایت کر رہا ہے. دیکھیے جو دل کے اندر جو مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، پہلے ایک بات بیان کرتے ہیں، پھر فوری کہتے ہیں کہ نہیں آج تھوڑے شکوے شکایتیں کریں گے. پھر جب شکوے شکایتیں زیادہ ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تو عاشق ہے، کیسی شکوے شکایت ہو ہی نہیں سکتی، تو خوش ہے، شکایت کیسی. تو اب یہاں پر پھر اس کو پلٹا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ چل، راستی کن، سچ بات بول، کیوں گول پھرا رہا ہے. اے تو صدر و مندرت را آستاں. اور اب اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صدر ہیں اور میں دہلیز ہوں. ہم دونوں کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ صدر نشین ہیں، مسند نشین ہیں محفل کے، اور میں جو ہے آستانے کی دہلیز ہوں، چوکھٹ ہوں، پڑا ہوں تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت. آستانوں صدر درمانہ کجاست، ما و من کو آ طرف کو یار ماست. اب دیکھیے یہاں پر ایک الگ ٹرن لے رہے ہیں آپ بات کا. پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ غیرت مندی کی بات کی آپ نے کہ مالک غیرت مند ہے، تجھے بھی غیرت مند ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مالک کی اور غلام کی غیرت مندی دونوں کی ایک جیسی ہے. فرمایا نہیں، بہت بڑا فرق ہے. ان کی غیرت اس لیول کی ہے، ان کی غیرت کس لیول کی ہے، آپ نے وہ بیان کیا. اس کے بعد پھر آپ نے شکوے شکایتیں شروع کی. پھر شکوے کرتے ہوئے پھر آپ نے کہا کہ نہیں، جب خوش ہے تو شکوہ کیسا، سیدھی بات کرو. اور جب آپ سیدھے بات کرنے کے لیے آئے تو یہ فرق بتا دیا کہ وہ صدر ہے، میں دہلیز ہوں. اب دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، آپ کدھر ہم کدھر. یعنی صدر جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے اونچے مقام پر بیٹھتا ہے، اور جو چوکھٹ ہوتی ہے وہ تو لوگوں کی قدموں میں ہوتی ہے. پڑا ہوں تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت. یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. جو عزت کرتا ہے کرنے دو، جو پاؤں سے رونتا ہے روننے دو، بس میں تو چوکھٹ ہوں. وہ پرواہ نہیں کرتا. کوئی تعریف کر رہا ہے تو تعریف سے خوش نہیں ہوتا، کوئی برا بول رہا ہے تو برائی سے رنجیدہ نہیں ہوتا، چوکھٹ. تو پہلے آپ نے یہ بیان کیا کہ رنجیدہ نہیں ہونے کا ہے. اب جب آپ نے محبوب کو صدر کہہ دیا اور اپنے آپ کو چوکھٹ کہہ دیا، تو اب یہاں پر ایک دوسرا شبہ کئی لوگوں کو یہ نہ پیدا ہو جائے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آستانوں صدر درمانہ کجاست. یہ جو ہے حقیقتاً آسمان اور صدر ہے کہاں؟ وہ صدر، یہ آستان، ٹھیک ہے، یہ کہاں ہیں؟
ما و من کو آ طرف کو یار ماست، ساری دنیا یعنی جہاں بھی ہمارا یار ہے، ہمارا محبوب ہے، وہاں پر یہ ہم اور میں ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو جو کہہ رہا ہے کہ میں چوکھٹ ہوں تو صدر ہے، تو جب محبوب کے ساتھ تو ہے تو میں اور تو کیا بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں ہے؟ یہ ما و من کو آ طرف کو یار ماں، جب یار ماں موجود ہے، ہمارا یار موجود ہے جس طرف، اس طرف یہ میں کیا یا تو کیا؟ یہ من و تو کے جھگڑا ہٹا دو. سبحان اللہ. اے رہیدہ جان تو از ما و من، اے لطیفہ روح اندر مرد و زن، اے وہ ذات کہ جس کی ذات ما و من سے بھی آزاد ہے، اے لطیفہ ہے روح اندر مرد و زن. جیسے کہ لطیفہ ہوتی ہے نا، روح کا لطیفہ، لطائف ستہ ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، صوفیہ کے پاس بیان کیے جاتے ہیں لطائف ستہ، اس میں سے ایک لطیفہ روح بھی ہے. اور جب انسان کا لطیفہ ہے، لطیفے سے مراد کوئی جوک نہیں ہے یہاں پر، ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، پھر یہاں پر اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں. مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان اندر جو روح ہوتی ہے وہ لطیفہ روح ہے نا، الگ الگ تھوڑی ہوتی ہے، اس کا جنڈر تھوڑی ہوتا ہے، روح کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے. تو جیسے روح مرد کے اندر ہے ویسی روح عورت کے اندر ہے. تو عورت کی روح کو کوئی آپ جنڈر نہیں دیتے، فیمنائن جنڈر، مرد کی روح کے لیے میسکولائن جنڈر، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو بالکل ایسے ہی یہ ماں و من ہوتا ہی نہیں ہے روح کے معاملے میں، شی اور ہی ہوتا ہی نہیں ہے روح کے معاملے میں. مرد و زن چوں یک شونت آ یک توئی، چونکہ یہ کھا مہ و شد آنک توئی. اسی طریقے سے مرد اور عورت دونوں ایک ہو جائیں تو ایک تو ہی ہے، اور جب سب مٹ جائیں تب بھی صرف تو ہی ہے. مطلب پیدائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے تب بھی حقیقی ذات، حقیقی وجود اس کا ہی ہے. جب ساری کائنات مٹ جائے گی، جب کچھ باقی نہیں رہے گا، تب بھی حقیقی ذات، حقیقی وجود اس کا ہی ہے. ای منو ماں بہرے آں بر ساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی. یہ جو من اور ماں ہے، میں اور تو ہے، اس کو تو نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تو خدمت کی بازی کھیل سکے. میں مالک تو غلام، میں مولا تو بندہ، اس کو سمجھانے کے لیے یہ من و تو بنایا گیا ہے. یہ فرق اپنی جگہ پہ. ایسا نہیں ہے کہ دوئی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا بندہ بن جائے، بندہ مولا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ حضرت کامل شتاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، فعبد عبد وان ترقى ورب رب وان تنزل. بندہ اگر ترقی کرتے 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 لاسٹ اسٹیج پہ بھی پہنچ جائے تب بھی وہ بندہ ہی ہے. اور مولا اترتے اترتے، اب وہ مولا کا اترنا اس کے شان کے لائق ہوتا ہے. جب اگر مولا اترتے 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 جتنا وہ اپنی شان کے لائق اتر سکتا ہے وہاں تک اتر کے بھی آ جائے تب بھی وہ مولا ہی ہے. فعبد عبد وان ترقى ورب رب وان تنزل. نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے. پہلا مصرع عربی کا، دوسرا مصرع اردو کا. تو یہ فرق، یہ خدمت کی بازی کھیلنے کے لیے یہ من و تو کو بنایا گیا ہے. تا تو ماؤ تو ز یک جوہر شوی، عاقبت محض چنا دل بر شوی. جب تو ماؤ تو کا، جب تیرا ماؤ تو ایک جوہر بن جائے گا تو پھر بالآخر تو خالص دلبر بن جائے گا. جوہر بن جائے گا تو دلبر بن جائے گا. جب تو جوہر نہیں بنے گا تو دلبری کو اٹھا کے رکھ لے. اب یہ جو منتو کی بحث ہے وہ کیسی ہوتی ہے، کہاں کہاں منتو میں جدائی نہیں ہے اور کہاں کہاں بہت بڑا فرق ہے، اس کی پوری صراحت مولانا روم تفصیل سے بیان کریں گے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ.